فلم فارسٹ آف ڈیتھ حال ہی میں ریلیز ہوئی ہے۔ اس فلم میں ایک شکل بدلنے والی مخلوق جو زندگی اور موت کے درمیان آپ کو اتنا الجھا دے گی کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آپ زندہ ہیں یا مر چکے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ فلم اور اس کا تصور پسند آئے گا، تو چلیے اب بغیر کسی تاخیر کے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ فلم کی شروعات میں ہم ایک کیبن کے اندر ایک جوڑے کو دیکھتے ہیں۔ بیوی کو کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں اور اسے کوئی سایہ نظر آتا ہے جو دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ بیوی اپنے شوہر کو جگاتی ہے اور شوہر ایک نائف یعنی چاقو لے کر کمرے کی جانچ کرنے جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ شاید کوئی چور وہاں آ گیا ہے۔ جیسے ہی وہ دروازہ کھولتا ہے، کوئی چیز اسے اندر کھینچ لیتی ہے اور دروازہ خود بخود بند ہو جاتا ہے۔ بیوی پولیس کو کال کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اچانک دروازہ کھلتا ہے اور شوہر باہر آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے اس مخلوق کو مار دیا ہے، لیکن جب بیوی کمرے کے اندر دیکھنے جاتی ہے تو اسے کونے میں اپنے شوہر کی مردہ لاش نظر آتی ہے، جس کی آنکھیں نکالی گئی ہوتی ہیں۔ پھر پیچھے سے ایک مونسٹر آ کر اس کی بیوی پر حملہ کر دیتا ہے، یعنی کہ جو شخص باہر آیا تھا وہ اس کا شوہر نہیں تھا، بلکہ اس کی شکل میں کوئی اور تھا۔ اس کے بعد یہ سین ختم ہو جاتا ہے۔ اگلے منظر میں ہم کہانی میں ٹام اور ڈائلن کو دیکھتے ہیں۔ ٹام نے ڈائلن کو کال کی تھی کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ ڈائلن اس کے ساتھ کیبن میں جا کر لطف اندوز ہو، لیکن ڈائلن وہاں جانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ ٹام اپنی گرل فرینڈ ایشلے کے ساتھ جا رہا تھا اور اس وجہ سے ڈائلن وہاں اکیلا رہ جاتا۔ لیکن ٹام اسے بتاتا ہے کہ ایشلے کی دوست ٹریسی بھی وہاں آئے گی اور وہ اکیلا نہیں رہے گا۔ اس کے بعد ڈائلن مان جاتا ہے۔ دوسری طرف ہم ایشلے کو دیکھتے ہیں جو ٹریسی کو بھی منا لیتی ہے کہ وہ ساتھ چلے۔ اس کے بعد وہ چاروں ایک کیبن میں پہنچتے ہیں جو جنگل کے بیچ میں ہوتا ہے۔ فلم کی شروعات میں جو جوڑا مارا گیا تھا وہ اسی کیبن میں مارا گیا تھا۔ کیبن میں پہنچ کر وہ سب اپنے اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں، لیکن ٹریسی اور ڈائلن کے لیے وہاں پر کافی جگہ نہیں ہوتی، تو ڈائلن نیچے صوفے پر سونے کے لیے مان جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ چاروں باہر بیٹھ کر انجوائے کرتے ہیں اور جنگل میں ہائیکنگ کرنے کا سوچتے ہیں۔ جب وہ ہائیکنگ کرنے جاتے ہیں تو انہیں رات ہو جاتی ہے اور وہ کیبن کا راستہ بھی بھول جاتے ہیں۔ ڈائلن کہتا ہے کہ وہ آگے جا کر راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا اور پھر واپس سب کے پاس آ جائے گا۔ جب ڈائلن آگے بڑھتا ہے تو اسے کچھ نظر آتا ہے اور تھوڑی دور پر ہم دیکھتے ہیں کہ مووی کے شروع میں جو شوہر مارا گیا تھا وہ وہاں کھڑا نظر آتا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ اس دوران ایک آدمی وہاں آتا ہے اور ڈائلن پر بندوق تان دیتا ہے۔ ڈائلن گھبراتا نہیں بلکہ کہتا ہے کہ وہ تو صرف کیبن کا راستہ ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ آدمی تھوڑا پرسکون ہو جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ کیبن کے مالک کا بھتیجا ہے اور اس کا نام راجر ہے۔ ڈائلن اور راجر ٹام اور باقی سب کے پاس واپس جاتے ہیں۔ راجر ان چاروں کو کیبن تک لے جاتا ہے جہاں کیبن کا مالک جوئی بھی ہوتا ہے۔ جوئی ان چاروں کو کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی مشکل پیش آئے تو اسے کال کریں۔ یہ کہہ کر جوئی اور راجر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ چاروں کیبن کے اندر جاتے ہیں اور کھانے کے لیے کچھ تلاش کرنے لگتے ہیں۔ انہیں وہاں ایک مشروم سوپ کا پیکٹ ملتا ہے اور وہ چاروں باہر کیمپنگ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ٹام اور ڈائلن جنگل سے لکڑیاں اکٹھا کرتے ہیں اور انہیں واپس لا کر آگ جلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آگ نہیں جلتی۔ ٹام آگ جلانے کے لیے کچھ ایسی چیز ڈھونڈنے لگتا ہے جس سے آگ آسانی سے جل سکے۔ اس دوران ایشلے اور ٹریسی ڈائلن کو دیکھ رہی ہوتی ہیں اور ٹریسی بتاتی ہے کہ اسے ڈائلن پسند ہے۔ اسی وقت ڈائلن کو ایندھن کے کین نظر آتے ہیں۔ وہ ان سے آگ جلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لمحے جنگل کی طرف سے ٹام بار بار ڈائلن کو آواز دے رہا ہوتا ہے اور ڈائلن آگ جلا لیتا ہے، لیکن جب وہ پیچھے دیکھتا ہے تو ٹام وہاں موجود نہیں ہوتا، کیونکہ ٹام تو کیبن کے اندر تھا۔ جو آواز جنگل کی طرف سے آ رہی تھی وہ ٹام کی نہیں تھی۔ ڈائلن اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیتا اور وہ چاروں دوبارہ انجوائے کرنے لگتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ٹام کیبن میں ڈرنک کرنے کے لیے جاتا ہے جہاں اسے راجر ملتا ہے جو اس کے لیے شراب لے کر آیا تھا۔ ٹام راجر کو لے کر باہر باقی سب کے پاس جاتا ہے۔ راجر سب سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ وہاں سے چلا جائے گا کیونکہ جوئی جو کہ کیبن کا مالک ہے نہیں چاہتا کہ وہ اس جنگل کے پاس رہے۔ ٹریسی راجر سے پوچھتی ہے کہ جنگل میں کیا ہے جو اتنا خطرناک ہے۔ راجر جواب دیتا ہے کہ مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ اس جنگل میں کوئی شیطانی طاقت ہے جو رات ہوتے ہی لوگوں کو مار ڈالتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ شیطان ہے، کچھ کہتے ہیں کہ وہ وینڈیگو ہے، لیکن راجر کو پتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ وہ دراصل ایک شیپ شفٹر ہے، یعنی شکل بدلنے والا۔ وہ لوگوں کا بھروسہ جیت کر انہیں اپنے جال میں پھنسا کر بعد میں انہیں مار دیتا ہے۔ راجر بتاتا ہے کہ اس کی ایک بیوی تھی اور ایک دن جب وہ جنگل میں گیا تو رات ہو گئی تھی۔ اس نے جنگل میں اپنی بیوی کو دیکھا، لیکن اس کی بیوی تو 6 سال پہلے ہی مر چکی تھی۔ باقی سب لوگ راجر سے پوچھتے ہیں کہ اگر وہ شیپ شفٹر لوگوں کو مار دیتا ہے تو وہ کیسے زندہ بچ گیا۔
راجر جواب دیتا ہے کہ آگ کی وجہ سے۔ سب کو راجر کی باتیں فضول لگتی ہیں، لیکن دراصل وہ باتیں بالکل بھی فضول نہیں تھی، کیونکہ فلم کے آغاز میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ سب کچھ حقیقت میں ہو رہا تھا۔ بعد میں راجر وہاں سے چلا جاتا ہے اور باقی سب بھی کیبن کے اندر سونے چلے جاتے ہیں۔ رات کو جب ڈائلن صوفے پر لیٹا ہوتا ہے تو اسے نیند نہیں آتی، وہ اسموکنگ کرنے لگتا ہے اور اسے جنگل کی طرف سے آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ ڈائلن پہ ٹریسی کے پاس جاتا ہے، لیکن دیکھتا ہے کہ وہ دراصل ٹریسی نہیں بلکہ وہی شیپ شفٹر ہے جو اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ یہ بس ایک برا خواب تھا اور تبھی ڈائلن جاگ جاتا ہے۔ صبح ہوتے ہی وہ چاروں دوبارہ باہر جا کر انجوائے کرنے لگتے ہیں۔ ڈائلن اپنے کیمرے سے کچھ تصاویر بھی لیتا ہے۔ جب وہ سب واپس کیبن آتے ہیں تو ڈائلن اپنی لی گئی تصاویر کو چیک کرتا ہے۔ ان تصویروں میں ٹریسی ایک آدمی کو نوٹس کرتی ہے۔ یہ وہی آدمی تھا جو فلم کے آغاز میں نظر آیا تھا، اور ہر تصویر میں وہ آدمی اور راجر ان کا پیچھا کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ اگرچہ یہ سب انہیں تھوڑا عجیب لگتا ہے، لیکن وہ اس پر زیادہ دھیان نہیں دیتے اور فیصلہ کرتے ہیں کہ اگر دوبارہ ایسا کچھ ہوا تو وہ پولیس کو کال کر دیں گے، اور وہ اگلی صبح وہاں سے جانے کا بھی فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ سب دوبارہ انجوائے کرنے لگتے ہیں اور کارڈز کھیلنے لگتے ہیں۔ اسی دوران ایشلی کو کھڑکی کے باہر راجر نظر آتا ہے اور اگلے ہی پل وہ غائب ہو جاتا ہے۔ ٹام ڈائلن کو لے کر جنگل میں راجر کو ڈھونڈنے نکل پڑتا ہے۔ ڈائلن اور ٹام راجر کو ڈھونڈنے کے لیے الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ ٹام کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اسے چھپ کر دیکھ رہا ہے۔ اسی دوران ڈائلن اور ٹام دوبارہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور کیبن کی طرف واپس جانے لگتے ہیں، لیکن واپس جانے سے پہلے وہ راجر کو گالیاں دیتے ہیں اور اسے دھمکاتے ہیں کہ وہ ان کا پیچھا نہ کرے۔ جب وہ کیبن میں واپس پہنچتے ہیں تو ایشلے جوئی کو کال کر کے بتاتی ہے کہ راجر انہیں تنگ کر رہا ہے اور صبح سے ان کا پیچھا کر رہا ہے، لیکن جوئی کہتا ہے کہ یہ ممکن نہیں، کیونکہ راجر تو صبح سے اس کے ساتھ تھا اور وہ اتنا نشے میں تھا کہ چل بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ جو شخص ان کا پیچھا کر رہا تھا وہ راجر نہیں بلکہ کوئی شیپ شفٹر تھا۔ جوئی ایشلی کو راجر سے بات کرواتا ہے اور یہ سن کر ایشلی خوفزدہ ہو جاتی ہے اور کال کاٹ دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ ایک پل بھی رکنے کو تیار نہیں ہوتے اور صبح ہوتے ہی وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ایشلی اور ٹام اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں، جبکہ ڈائلن اور ٹریسی بیٹھ کر باتیں کرنے لگتے ہیں۔ اسی دوران گھر کے باہر راجر کے روپ میں شیپ شفٹر آتا ہے اور ٹام کو باہر بلاتا ہے۔ ٹام اس کے پیچھے جنگل میں چلا جاتا ہے اور ایشلی بھی ٹام کے پیچھے جاتی ہے۔ پھر ڈائلن اور ٹریسی بھی اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ تبھی ٹام ڈائلن اور ٹریسی کے پاس واپس آتا ہے اور ایشلی کے بارے میں پوچھتا ہے۔ کچھ دیر بعد ایشلی درخت کے پیچھے سے نکل کر ٹام کی طرف آتی ہے، لیکن یہ ایشلی نہیں بلکہ وہی شیپ شفٹر تھا۔ اس کے بعد وہ سب کیبن میں واپس آ جاتے ہیں اور ٹریسی کو ایشلی پر شک ہو جاتا ہے۔ ایشلی ٹام کو لے کر اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ ڈائلن کچھ تحقیق کرتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ جس شخص کو انہوں نے تصویروں میں دیکھا تھا وہ پہلے ہی مارا جا چکا تھا۔ اب ڈائلن اور ٹریسی کو راجر کی باتوں پر پورا یقین ہو جاتا ہے۔ اس دوران شیپ شفٹر جو ایشلی کی شکل میں تھا ٹام کو لے کر جنگل میں چلا جاتا ہے۔ ڈائلن اور ٹریسی اپنا سامان باندھنے لگتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایشلی اور ٹام کمرے میں نہیں ہیں اور گاڑی کی چابیاں ایشلی کے پاس ہیں۔ اسی وقت کوئی فرنٹ ڈور پر دستک دیتا ہے اور وہ ٹام ہوتا ہے۔ پھر بیک ونڈو پر بھی دستک ہوتی ہے اور وہاں بھی ٹام ہوتا ہے۔ وہ ڈائلن سے دروازہ کھولنے کو کہتا ہے۔ ڈائلن ونڈو کے پاس جا کر اپنا لائٹر جلاتا ہے اور ٹام کے چہرے پر روشنی ڈالتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ وہ شیپ شفٹر ہے جس نے آگ دیکھ کر اپنا اصلی روپ دکھا دیا تھا۔ ڈائلن جلدی سے فرنٹ ڈور کھولتا ہے اور رسی ٹام کو اندر لے آتا ہے جو کہ زخمی ہوتا ہے، لیکن مدد آنے میں 1 گھنٹہ لگنے والا تھا، اس لیے ڈائلن نے جوئی کو کال کیا۔ جوئی جلدی سے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر ان کے پاس پہنچنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس دوران شیپ شفٹر ونڈو کے پاس ایشلی کا روپ دھار کر آ گیا اور ڈائلن سے کہا کہ اگر وہ ٹام کو اس کے حوالے کر دے تو وہ ٹریسی اور ڈائلن کو چھوڑ دے گا۔ یہ کہہ کر شیپ شفٹر وہاں سے چلا گیا۔ اب ٹریسی اور ڈائلن بات کر رہے تھے کہ اچانک شیپ شفٹر اندر آ گیا۔ ٹام نے ان دونوں سے کہا کہ وہ یہاں سے نکل جائیں اور خود شیپ شفٹر کو روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے یہ واقعی ایشلی ہو، لیکن دراصل وہ شیپ شفٹر ہی تھا۔ ڈائلن نے ایک چاقو سے شیپ شفٹر کو روکنے کی کوشش کی، لیکن شیپ شفٹر نے وہی چاقو ڈائلن کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ ٹریسی ڈائلن کو لے کر وہاں سے بھاگ گئی۔ شیپ شفٹر نے پھر ٹام پر حملہ کیا اور اسے بری طرح زخمی کر دیا۔ ٹریسی اور ڈائلن نیچے جا کر ایک مشل بناتے ہیں اور جنگل میں جانے لگتے ہیں، جبکہ شیپ شفٹر ان کا پیچھا کرتا ہے۔ ظاہر ہے وہ اپنے شکار کو آسانی سے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ ڈائلن اور ٹریسی جنگل میں آگے بڑھتے رہے، لیکن ڈائلن کے زخمی ہونے کی وجہ سے ان کی رفتار کم ہو گئی تھی اور مشل کی آگ بھی بجھنے والی تھی۔ اسی دوران کیبن کا مالک جوئی بھی کیبن تک پہنچنے والا تھا۔ ڈائلن نے ٹریسی کو آگے جانے کو کہا اور خود پیچھے رہ کر شیپ شفٹر کو مارنے کی بات کی۔
ٹریسی وہاں سے چلی گئی اور ڈائلن نے شیپ شفٹر کو آوازیں دینا شروع کی. شیپ شفٹر وہاں آ گیا اور ٹریسی کا روپ دھار لیا. اس نے ڈائلن کی چھاتی میں چاقو گھونپ دیا جس سے ڈائلن کی بھیانک موت واقع ہو گئی. ادھر ٹریسی سڑک سے کچھ ہی دور تھی اور مشل کی آگ بجھ گئی تھی. جوئی کو سڑک پر ٹریسی ملی اور وہ اسے اپنے ساتھ جنگل میں لے گئی. ٹریسی نے جوئی کو ایک درخت کے پیچھے دیکھنے کو کہا. جب جوئی نے درخت کے پیچھے دیکھا تو وہاں اصلی ٹریسی کی لاش پڑی ہوئی تھی اور اسی وقت شیپ شفٹر پیچھے سے جوئی پر حملہ کر دیتا ہے. ہمیں پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا کہ وہ اصل ٹریسی نہیں بلکہ شیپ شفٹر تھا، کیونکہ جب ٹریسی جوئی کو ملی تھی اس کے ہاتھوں پر خون لگا ہوا تھا. یعنی یہاں صرف راجر بچا تھا جو کہ نشے میں تھا، باقی سب لوگ مارے جا چکے تھے. کیبن میں آئے سب دوست جنہوں نے ابتدا میں سفر شروع کیا تھا سبھی مارے گئے. اس جنگل کا پورا علاقہ شیپ شفٹر کے قبضے میں تھا اور جوئی کی موت کے ساتھ ہی یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے. دراصل یہ شیپ شفٹر لوگوں کو رات کے وقت اور صرف جنگل میں ہی مار سکتا تھا. وہ اپنے روپ بدلنے کی طاقت سے لوگوں کو دھوکہ دیتا اور پھر انہیں قتل کر دیتا. اس بات کا امکان ہے کہ آگے بھی کئی لوگ مارے جائیں گے کیونکہ جوئی یہاں لوگوں کو کیبن کرائے پر دیتا تھا. پہلے بھی یہاں کئی حادثے ہو چکے تھے اور کئی لوگ مارے گئے تھے. شروع میں جو کپل آیا تھا انہیں بھی جوئی نے ہی کیبن کرائے پر دیا تھا، لیکن اس نے کبھی کسی کو نہیں بتایا کہ یہاں لوگ مرتے ہیں. اس نے راجر کو بھی منع کیا تھا، لیکن شراب کے نشے میں راجر نے سب کو شیپ شفٹر کے بارے میں بتا دیا تھا. جوئی ہمیشہ لوگوں کو یہ کہتا تھا کہ یہاں صرف حادثات ہوتے ہیں تاکہ لوگ اس کیبن میں آنے سے نہ ڈریں، لیکن آخرکار جوئی کو اپنے کیے کی سزا مل گئی. وہ چاہتا تو اس کیبن کو بند کر سکتا تھا اور یہاں کوئی نہ آتا، لیکن پیسے کے لالچ میں اس نے لوگوں کو یہاں آنے دیا. ویسے بھی جنگل میں موجود کیبنز میں جانے سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ آپ کو نہیں معلوم کہ کون سا شیپ شفٹر یا کوئی اور مخلوق آپ کا انتظار کر رہی ہو.